السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد برادران اسلام، اللہ رب العزت نے آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو پوری کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے پیدا فرمایا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مصنف عبد الرزاق کی، جس کو حضرت تھانوی نے بھی بیان فرمایا ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے جس چیز کو پیدا فرمایا وہ میرا نور ہے، اور پھر اسی نور کے حصے بنائے اور انہی حصوں سے پھر عرش و کرسی، لوح و قلم اور آسمان اور دیگر حصے، فرشتے، ملائکہ، یہ سب چیزوں کی تخلیق اللہ پاک نے انہی نور کے حصوں سے فرمائی ہے۔ تو پیدائش نور کے اعتبار سے، نور کی پیدائش کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا ہے۔ عجیب محبوبیت ہے سرکار کی، اور عجیب عظمت ہے سرکار کی، اور عجیب شان ہے سرکار کی۔ اللہ رب العزت نے خود حبیب بنایا اپنا، اور اسی لیے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سید الاولین والآخرین ہوں، اولین اور آخرین کا سردار ہوں، سید ولد آدم ہوں، اولاد آدم کا سردار ہوں، اور فرمایا کہ اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اولین اور آخرین کا علم دیا گیا۔ قیامت تک آنے والے حالات اور ان سے متعلقہ علوم، یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں تھے، وہ سب تھے۔ زمین اور زمین کے خزانے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں۔ آپ کی تشریف آوری کے بعد ہی زمین کی یہ تحقیقات اور ترقیات اور اس میں پائے جانے والے خزانے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اوتی تو خزائن الارض، مفاتیح خزائن الارض، خزائن ارض کی کنجیاں وہ مجھے دے دی گئی ہیں۔ جتنی ترقیات ہیں، چاہے وہ اپنے کریں چاہے پرائے کریں، وہ سب حضور کی برکت ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی صراحت ہے، کیونکہ دوسرے بھی حضور کی امتی کا ہی حصہ ہیں۔ آپ کی تشریف آوری کے بعد میں کسی اور کی نبوت ہی نہیں ہے کہ کسی اور کی امت بھی ہو۔ لوگ منسوب کرتے رہیں اپنے آپ کو چاہے کسی بھی طرف، لیکن ہے وہ حضور کی امت۔ البتہ علماء نے دو قسمیں کر دی ہیں ان کی، ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت۔ ایک وہ جنہوں نے امت کا ایک وہ حصہ جنہوں نے قبول کر لیا آپ کی رسالت کو، اور ایک حصہ امت کا وہ ہے جس نے قبول نہیں کیا، اس کو دعوت ہے کہ تو بھی قبول کر لے۔ باقی مادی اعتبار سے فیضان جو ہے اس میں مذہب کی رکاوٹ نہیں ہوا کرتی، جیسے پیدائش میں مذہب کی رکاوٹ نہیں ہے، کھانے پینے میں مذہب کی رکاوٹ نہیں ہوتی، شکل و صورت میں مذہب کی رکاوٹ نہیں ہوتی، دنیاوی نعمتوں اور ساز و سامان میں مذہب کی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمان کا فیض کہلایا جاتا ہے۔ صفت رحمان جو ہے اس کے فیض میں عمومیت ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے صفت رحیم کا فیض اور ایک ہوتا ہے صفت رحمان کا فیض۔ رحمان کے اندر عمومیت ہوتی ہے، اس میں اپنا پرایا، مسلم غیر مسلم، دوست دشمن، کسی تخصیص نہیں رہتی، اس میں سب کو دیا جاتا ہے۔ آنکھ کے بعد دشمنارا خبرداری، دوستارا کجا خودی محروم، ان دشمنوں کی بھی خبر رکھتے ہیں۔ جس کو بھی پالا انہوں نے ہی پالا ہے چونکہ وہ رب العالمین ہے، جس نے کھایا پیا انہوں نے ہی کھلایا پلایا ہے چونکہ وہ رب العالمین ہے۔
وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جو زمین پہ دابہ ہوگا اس اللہ کے ذمہ اس کی روزی ہے. وہ دابہ انسان ہونا بھی ضروری نہیں ہے، انسان میں مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے. تو ایک ہوتا ہے رحمانیت کا فیض اور ایک ہوتا ہے رحیمیت کا فیض. تو غرض یہ ہے کہ یہ دنیاوی اعتبار سے حق تعالیٰ اور رحمان اور رحیم یہ دونوں بھی رحمت سے ہی نکلتے ہیں. لفظ رحمت سے ہی، رحمت مصدر کا صیغہ ہے عربی کا، اور رحمان بھی اسی سے نکلتا ہے، رحیم بھی اسی سے نکلتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تو اس رحمت کے فیض میں رحمانیت والی فیض کی شکلیں بھی ہیں، رحیمیت والی فیض کی شکلیں بھی ہیں. عمومی شکلیں فیض کی جو ہیں مادی نعمتوں کی وہ بھی ہیں، اور مذہبی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، حق پر حق کی تعلیم کے اعتبار سے، اخروی نجات کے اعتبار سے یہ رحیمیت کا فیض کہلایا جاتا ہے. یہ بھی سرکار کے طفیل میں ہی ہے. تو ایک تخلیق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت ہوئی، اور اسی وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بنانا طے فرما دیا گیا. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. یہ بھی حدیث شریف ہے کہ میں نبی بنایا جا چکا تھا جبکہ آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. ابھی ان کا بنا نہیں تھا پورا، یعنی وہ ابھی پیدا ہے تو کیا ہوتے، ابھی ان کا جو میٹیریل ہے وہ بھی ابھی گوندا جا رہا تھا. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. میں نبی ہو چکا تھا جبکہ آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس نور کو جس جسد عنصری میں، جس جسم مبارک کے اندر منتقل فرما کے بھیجا اس دنیا میں، وہ اس ماہ مبارک میں ان کی تشریف آوری ہوئی ربیع الاول میں. اور اس میں جو ہے کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کا اور آپ کی صورت مبارکہ کا ظہور ہوا. اس کو کہتے ہیں جمال مبارک کی ولادت. وجہ اس کی یہ کہ ایک اظہار ہے جمال کا اور ایک اظہار ہے کمال کا. تو کمال نبوی کا جو اظہار ہوا ہے اپنے پورے تابانی کے ساتھ اس لیے کہ اس سے پہلے بھی بہت سے ظہور ہوتے رہے، اپنی پوری تابانی کے ساتھ رسالت کی شکل میں وہ 40 سال میں ہوا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی مبارک کو پہنچے تو اس وقت کمال نبوی کا ظہور ہوا کہ آپ کے کمالات علمی، آپ کے کمالات عملی، آپ کے معجزات اور آپ کی رسالت اور آپ کی نبوت اور آپ کا احقاق حق اور آپ کا رحمت للعالمین ہونا، اس کا فیض شروع ہو گیا. تو کہتے 40 سال کی عمر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں ہوئی تو اس وقت کمال نبوی کا اظہار ہوا، اور جس وقت آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو جمال نبوی کا اظہار ہوا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ جمال کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے، کمال کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے، اور احسان اور سخاوت کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے. اور جتنی محبت ہوگی اتنا کام بنے گا، جتنی عظمت ہوگی اتنا کام بنے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا جو معاملہ ہے اس میں ہمیشہ جس چیز کو دیکھتے رہنا ہے یا جس کو کور کرتے رہنا ہے، فیڈ کرتے رہنا ہے، ڈیولپ کرتے رہنا ہے، وہ ہے کہ عظمت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں کتنی بڑھ رہی ہے. تو آپ صاحب عظمت ہیں، ساری دنیا جانتی ہے، مانتی ہے، لیکن ہم پر غفلت کے پردے آ جاتے رہتے ہیں، بھولتے رہتے ہیں، ہم لوگ ذہن میں نہیں رہتا ہے. تو آپ کے کمالات کا مراقبہ کر کے، سوچ کے، سن کے، پڑھ کے عظمت کا ایک غلبہ دل کے اوپر لاتے رہنا ہوتا ہے. ویسے صاحب عظمت تھے آپ، کیونکہ جتنی عظمت کا غلبہ ہوگا تو پھر اتنی محبت کا غلبہ ہوگا. جو عظمت والا ہوتا ہے اسے محبت کی جاتی ہے. اور جب یہ دونوں چیزیں کسی قلب مومن کے اندر اپنی پوری قوت کے ساتھ جمع ہو جائیں گے تو پھر وہاں اطاعت اور اتباع والا مسئلہ سامنے آ جائے گا. اور جس کو اتباع نصیب ہو گئی اور جس کو اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب ہو گئی وہ انسان کامیاب ہے، اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. مگر اتباع عام طور پر وہ آدمی کرتا ہے جس میں محبت کا غلبہ ہو. حب کا شیء یوم و یوسف، کیونکہ محبت میں آدمی سرنڈر ہوتا ہے. یہ خصوصیت یہ ہے کہ محب جو ہے اپنے محبوب کی مخالفت نہیں کر سکتا. جسے بہت زیادہ محبت ہوگی اس سے مخالفت کے لیے ہاتھ پیر گر جاتے ہیں، چلتی نہیں طبیعت، نہ بولا جاتا اس کے خلاف میں نہ کیا جاتا اس کے خلاف میں. اولاد کی محبت جب زیادہ ہو جاتی ہے، بیوی کی محبت جب زیادہ ہو جاتی ہے، دوست کی محبت جب زیادہ ہو جاتی ہے،
کسی کی بھی محبت جب زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے خلاف نہ بولا جاتا نہ کیا جاتا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ والے پہلے زمانے میں سب سے زیادہ مسلمانوں پہ جو محنت کرتے تھے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اور بھڑکایا جائے اور بھڑکایا جائے. بھڑکاتے رہتے تھے. اور محبت کے بھڑکانے میں ہوتا کیا ہے؟ آپ کے کمالات کو سنایا جائے، بتایا جائے، کیونکہ اس سے عظمت بڑھتی ہے. عظمت من حیث الکمال ہوتی ہے. جتنا کمال ہوگا اتنی عظمت ہوگی، جتنی عظمت ہوگی اتنی محبت ہوگی، جتنی محبت ہوگی اتنی اطاعت ہوگی. عظمت اور محبت اور اطاعت. اور اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 3 حقوق ہم سب کے ذمے ہیں. اور ہر مسلمان کے دل میں عظمت ہوتی ہے لیکن عظمت کا ایک لیول ہوتا ہے. ہر مسلمان کے دل میں محبت ہوتی ہے لیکن محبت کا ایک لیول ہوتا ہے. اور ہر مسلمان کے دل میں اطاعت بھی ہوتی ہے لیکن اطاعت کا ایک لیول ہوتا ہے. ہمارے پاس ہر لیول میں کمی ہے. ہم تربیت کر کے ہر لیول کو اونچا کرنا ہے. اپنی تربیت کر کے، محنت کر کے، ایمان پر محنت کرنا، اعمال پر محنت کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر محنت کرنا. اس محنت کرنے کے ذریعے سے آدمی جتنا زیادہ پیروی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اترتا جائے گا ظاہر کے اعتبار سے اور باطن کے اعتبار سے محبت اور عظمت میں بھرتا جائے گا، اتنا زیادہ وہ انسان اللہ کا پیارا ہوتا جائے گا. ساری ترقیات کا راز ہماری، ساری خوبیوں کا راز ہماری، سارے کمالات کا راز ہماری، ساری کامیابیوں کا راز جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں وابستہ ہے. بمصطفیٰ برساں پیشرا کے دی ہماؤز. مصطفیٰ کے راستے سے جاؤ اس لیے کہ دین اسی کا نام ہے. اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیست. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لیے کمالات کا اظہار بار بار کیا جاتا ہے، ذکر بار بار کیا جاتا ہے، تعلیمات کا اظہار کیا جاتا رہتا ہے، بار بار اس کا ذکر کیا جاتا رہتا ہے کہ آپ کی تعلیمات بھی ذکر کی جائیں، آپ کی سیرت بھی ذکر کی جائے، آپ کے شمائل بھی بیان کیے جائیں، آپ کے خصائل بھی بیان کیے جائیں، آپ کی صورت مبارکہ کو بھی بیان کیا جائے. کہ صورت سے بھی جب صورت کا ذکر ہوتا ہے تو صورت گھومتی ہے آدمی کے ذہن میں اور صورت کی بھی ایک محبت دل کے اندر آ جاتی ہے. آپ کے حسن جمال کا ذکر کیا جائے، آپ کی پیدائش کے وقت کی کمالات کا ذکر کیا جائے اور آپ کی جوانی کے وقت میں آپ کے اندر جو اوصاف تھے معصوم ہونے کی وجہ سے اور دوسرے اخلاق کریمانہ تھے، حالانکہ ابھی رسالت کا ظہور نہیں ہوا تھا لیکن پھر ان کا بیان کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد تو جب 40 سال مبارک ہو گئے آپ کے تو پھر تو کمالات نبوت سامنے آنے شروع ہو گئے. اور اسی لیے امت کے اکابر ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو امت کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں. عادت ہے لوگوں کی کہ وہ ربیع الاول کے مبارک مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال مبارک کے ذکر کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ آپ کا جمال مبارک ظاہر کیا جائے. لیکن یہ ہے کہ جمال ہو کہ کمال ہو کہ احسان ہو کہ سخاوت ہو وہ ہر وقت ہی بیان کرنے کی چیز ہے. کیونکہ من احب شیئا اکثر ذکر ہو، جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، یہ قاعدہ. اور ایک بات علماء نے اور بھی لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ من اکثر ذکر شیئا احبہ، جو آدمی کسی چیز کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے تو اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے. یہ دونوں لازم ملزوم ہیں. محبت ہے تو اس کا تقاضا ہے تذکرہ کرنے کا، تذکرہ زیادہ کرو گے تو اس کا تقاضا ہے محبت ہو جانے کا. اگر محبت میں کمی ہے تو ذکر بہت زیادہ کرتے رہو، اور اگر محبت میں زیادتی ہے تو پھر تو ذکر کرو گے ہی کرو گے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہر اعتبار سے ہر جہت سے اتنا زیادہ امت کے سامنے آئے گا وہ مفید ہی مفید ہوگا. گزشتہ سال ربیع الاول میں ایک مرتبہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی بیان کر رہا تھا یہاں پہ، تو ایک صاحب نماز کے بعد کہنے لگے کہ صاحب یہی آپ لوگ بولتے رہتے ہو، کچھ کام کی بات تو بولو، عمل کرنے کی بات بولو، تعلیم کی. بھائی میں سال بھر تم کیا سنتے رہتے ہو یار؟ کہنے لگے میں ہوں ہی آپ شکاگو کا نہیں ہوتا، میں آیا ہوں باہر سے، پہلی مرتبہ سن رہا ہوں آپ کو. تو میں سمجھا آپ ہمیشہ یہی بولتے شاید. میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے بھائی، ہمیشہ یہی نہیں بولا جاتا. سبھی باتیں بولی جاتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب باتیں آپ کے ذکر کرنے کی ہیں، سب سننے سنانے کی ہیں، اور سب میں ایک شوق پیدا کرنا ہوتا ہے، عملی لین سے بھی شوق پیدا کرنا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عظمت کی لین کے بھی شوق کو پیدا کرنا ہوتا ہے، محبت کی لین کے بھی شوق کو پیدا کرنا ہوتا ہے. سارے ہی پہلو ہیں. جتنا حسین اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا اتنا کسی کو نہیں بنایا. چونکہ وہ سنا ہی ہوگا آپ نے شعر، عام طور پر بہت سے عربی اشعار کے اندر آتا ہی رہتا ہے کہ آپ سے زیادہ حسین دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا.
اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. آپ کو اللہ پاک نے ہر عیب سے ایسے پاک صاف پیدا فرمایا کہ گویا آپ نے جیسے چاہا تھا ویسے آپ کو پیدا کیا گیا. کأنک قد خلقت کما تشاء، یعنی کیسا پیدا کیا جانا ہوں میں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشیت تھی اللہ پاک نے ویسا پیدا فرما دیا. ہر اعتبار سے جمال با کمال آپ کا، صورت کے اعتبار سے، شکل صورت میں، رنگ روغن میں، آنکھ کی بناوٹ میں، ابرو کی بناوٹ میں، بالوں کی بناوٹ میں، رخساروں کی بناوٹ میں، ہونٹوں کی بناوٹ میں، دندان مبارک کی بناوٹ میں، گردن کی بناوٹ میں، سینے کی بناوٹ میں، ہاتھوں کی بناوٹ میں، قد و قامت کی پورے بناوٹ کے اندر، پورا یہاں سے وہاں تک. اسی واسطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمال کا لفظ ہے. ایک ہوتا ہے لفظ حسین ہونا اور ایک ہوتا ہے لفظ جمیل ہونا. لفظ جمیل ہونا لفظ حسین ہونے سے بڑا ہوتا ہے، یہ خاص بات ہے، کیونکہ اس میں موضوعیت زیادہ ہوتی ہے. اور اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدھا حسن عطا فرما دیا تھا. شطر الحسن، حسن کا ایک بڑا حصہ، شطر کے معنی حصے کے بھی آتے ہیں، نصف کے بھی آتے ہیں. تو علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جو حصہ دیا گیا ہے دوسرے مخلوقات کو، اس میں دو حصے کر کے آدھا یوسف علیہ السلام کو، آدھا دوسروں کو دیا گیا ہے. اور پورے کا مجموعہ بلکہ اس سے زیادہ حضور کے پاس تھا صلی اللہ علیہ وسلم. بہت زیادہ حسین تھے آپ. اور خصوصیت یہ تھی کہ آپ کے حسن کے اندر ملاحت تھی. حسن کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک حسن صباحت والا اور ایک حسن ملاحت والا. صباحت والا حسن وہ ہوتا ہے کہ دیکھتے ہی پورا سامنے آ جائے، اور ملاحت والا حسن وہ ہوتا ہے کہ جتنا دیکھتے جاؤ اتنا ڈیپ میں گھستے جاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ آپ کے حسن مبارک میں ملاحت تھی. جو جتنا زیادہ دیکھتا تھا اس پر اتنا زیادہ آپ کا حسن کھلتا تھا، جو جتنا زیادہ دیکھتا تھا وہ اتنا زیادہ آپ پہ مرتا تھا. عجیب اللہ پاک نے شان عطا فرمائی تھی. آپ قوی بھی تھے، آپ انتہائی نازک بھی تھے، جامع الازداد کہہ لیجئے. قوت کا یہ حال تھا کہ رکانہ جیسے پہلوان کو آپ نے پٹک دیا، اور نزاکت کا یہ حال تھا کہ آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ مخمل اور روئی سے بھی زیادہ نرم تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما مسست خزن ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو میں نے کسی ریشم کو ہاتھ لگایا ہے اور نہ میں نے کسی مخمل کو ہاتھ لگایا ہے جو زیادہ نرم ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ ریشم سے بھی زیادہ نرم تھے یا مخمل سے بھی زیادہ نرم تھے. عجیب بات تھی. ایک طرف سے یہ نزاکت تھی اور دوسری طرف سے قوت کا یہ حال تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اسلام قبول کرتے ہوئے تشریف لائے، اور پہلے صحابہ کو اندازہ نہیں تھا کہ پتہ نہیں تلوار تو لٹکی ہوئی ہے گردن میں، اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہے ہیں یا قائد کے لیے آ رہے ہیں. دار ارقم میں یہ حضرات سارے موجود تھے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر آ رہے ہیں، پتہ نہیں نیت ان کی کیا ہے، آپ اگر کہیں تو ہم باہر نکل کے نمٹ لیں ان سے. میں کہ نہیں، ان کو آنے دو اندر. جب اندر آئے تو آتے ہی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، کیونکہ وہ بدل گئے تھے. اور جب کلمہ پڑھ لیا تو تکبیر کہی سارے صحابہ نے، اور حضور سب کھڑے ہو گئے ان کے استقبال میں اور ان کو گلے سے لگا لیا. سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے سے لگا کے دبوچ لیا، دبایا زور سے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اتنی زور سے دبایا حضور نے کہ میری ہڈیاں پسلی کی ٹوٹنے لگی. میں سمجھ رہا تھا کہ میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی. ایک جوش محبت بھی ہے اور دوسرے کیا حفاظ فیضان ہے، وہ اللہ ہی کو معلوم ہے کیا ہے. ایک توجہ محدثین نے یہ بھی کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دکھانا چاہتے تھے کہ کچھ زور بازو کی وجہ سے، کمی کی وجہ سے، اس کی کمزوری کی وجہ سے خاموش نہیں ہے، ہمارا خاموش ہونا دوسری وجہ سے. اچھا 1:20 پر سنت پڑھنے دینا ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو عید کر لو نا چندے کا کام. ہاں ڈبے لے کے نکل جاؤ. ہم عالمگیری میں یہی کرتے تھے کہ جب بیان ہوتا تھا تو آخر میں بیان سے 1-2 منٹ پہلے میں اشارہ کر دیتا تھا کہ اپنا بیان ختم کرتا رہوں گا، تم لوگ چندہ شروع کر دو. اب وہ جو آخر کی صف ہے جو بالکل بعد میں آتی ہے اس کو بعد میں کر لو. 1-2 ساتھی وہاں ایسے مقرر کر دو جو بعد میں سنت کے بعد میں ہو جائیں. تو جب تک 25 تک بیان ہو جائے گا تو بیان میں بھی 1-4 منٹ زیادہ مل جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بولنے کی بھی سہولت رہے گی کہ بھائی جیسے دین کی بات سن رہے ہو ایسے تھوڑے پیسے ڈالو بھی. اور بڑی تعریف سننے میں آئی ماشاءاللہ آپ لوگوں کی کہ اچھا خاصا چندہ ہو رہا ہے جمعہ کو. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، ہمت سے کام لو
اور ڈالتے رہو. علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم کوئی کمزور نہیں ہیں، قوت والے ہیں، لیکن اللہ کی وجہ سے صبر کرتے ہیں. آپ میں قوت بھی تھی اور آپ میں نزاکت بھی تھی، اور آپ کے ہاتھوں پر اور آپ کے پیروں پر یہ خوبی تھی کہ پانی جو ہے رہتا نہیں تھا، جیسے کوئی کریم وغیرہ لگا دے تو چکنا ہو جاتا ہے، ایسا پانی ڈھڑک جاتا تھا بغیر لگائے ہوئے. آپ کی آنکھیں سرمگی تھی، سرما لگائے نہ لگائے بھی تو سرمے والی ہوتی تھی آپ کی مبارک آنکھ. ابرو آپ کے خمدار تھے، بال آپ کے لمبے بھی تھے، گھنگریالے بھی تھے، رنگ انتہائی صاف شفاف گورا سرخی مائل تھا، اور چہرے مبارک بھی ایسا گولائی لیے ہوا تھا کہ بس چاند بھی شرما جائے. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند میں ہے جھائیاں، حضرت کا چہرہ صاف ہے. چاند بھی کچھ نہیں تھا آپ کے سامنے، چاند سے زیادہ حسین و جمیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا. تو علماء نے فرمایا ہے کہ محبت کی بنیادوں میں ایک شکل و صورت ہے. اگر محبت کی بنیاد اس بنیاد پر نظر کی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کے قابل ہیں. کوئی حسین آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. نہ پہلے ایسا حسین کوئی پیدا کیا گیا، نہ بعد میں ایسا کوئی حسین پیدا کیا جائے گا. تو یہ بھی امت مسلمہ کو سوچنا چاہیے. ہم میں سے ہر ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو، اولیاء مبارک کو سوچتے رہنا چاہیے. میں نے ایک بزرگ کے کلام میں پڑھا ہے کہ جو آدمی اس کو زیادہ سوچتا ہے اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے. کہ آپ کے خلیہ مبارک کو جو آدمی کثرت سے سوچے گا اس کو سرکار کی زیارت بھی نصیب ہوگی. کیونکہ پھر ایسے آدمی کے دل میں ایک بات اور بھی ہوتی ہے سیکریٹ، وہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت خیالی، کیونکہ اب دیکھی تو نہیں آدمی نے، جب انسان کے دل میں جگہ کرنے لگتی ہے نا تو یہ باطل صورتیں جگہ نہیں پکڑتی اس میں. یہ حسینوں کی محبت میں گرفتار نہیں ہوتے ہمارے نوجوان، یہ ادھر ادھر کے چکر بازیاں نہیں چلتی. کیونکہ دل کے اندر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیالی صورت مبارکہ آتی رہتی ہے تو اس کے اندر بھی ایک نور ہے، اس کے اندر بھی ایک ایمان کی حرارت اور قوت ہے، کیفیت ہے. اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ آدمی پھر محفوظ رہتا ہے شر سے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک احادیث مبارکہ میں شمائل وغیرہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے اس کا بھی ہم میں سے ہر فرد کو بار بار مراقبہ کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے اور غور و فکر اس پر کرنا چاہیے. سوچتے ہوئے سوتے ہوئے آدمی سوچتے ہوئے تو جائے کہ میرے سرکار کی صورت مبارکہ ایسی تھی، ان کے بال ایسے تھے، ان کی پیشانی ایسی تھی، ان کے ابرو ایسے تھے، ان کے رخسار ایسے تھے، ان کے لب مبارک ایسے تھے، ان کی ناک ایسی تھی، ان کے دندار مبارک ایسے تھے، ان کی داڑھی ایسی تھی، ان کی گردن ایسی تھی، ان کا جسم مبارک ایسا تھا، ان کے ہاتھ. پورا کتابوں میں ایک ایک بات لکھی ہوئی، ایک ایک بات لکھی ہوئی. صحابہ اتنے عاشق تھے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی ایک ایک چیز کو آبزرو کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے سر مبارک میں اور آپ کی داڑھی میں کتنے بال سفید ہیں یہ بھی گن لیا تھا صحابہ نے. کوئی محب اپنے محبوب کے ساتھ یہاں تک نہیں جاتا، مگر سرکار صحابہ گئے تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے سر مبارک میں اور آپ کی داڑھی مبارک میں دونوں میں ملا کر 19 بال سفید تھے بس. اور اندازہ لگائیے کہ کیسا انہوں نے گن لیا ہوگا، کتنی محبت کی ہے سرکار سے. تو ایسا جب آدمی سوچتا ہے تو اس کا ایک نور ہے میرے دوست. اور یہ بھی ایک پہلو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محبت کے بٹھانے کا اور بڑھانے کا. پھر اس کے بعد میں عظمت والے پہلو بے شمار ہیں. انشاءاللہ تعالی حضرت موقع آپ کے سامنے آتے رہیں گے. ہو گئے بھائی ڈبوں کا کام ہو گیا ادھر. یہ جو آخری صف والے ہیں 2-3 ساتھی جو بعد میں آتے ہیں عام طور پر خطبے سے پہلے، جب وہ سنت پڑھ لیں ساتھی اور اذان کا وقت ہونے لگے تو اس سے پہلے ان لوگوں کو کلیکٹ کر لیں. اور یہ مت سمجھیے ہمارے مسجد والے بھی کہ بھئی پہلے سب بنا کے بیٹھیں گے تو زیادہ چندہ ڈالیں گے. نہیں، آرام سے بیٹھے تو زیادہ ڈالتے ہیں. اس بات سے بے فکر رہیے آپ لوگ. مجھے تجربہ ہے اس چیز کا، میں عالمگیری مسجد میں بہت کیا ہوا ہوں یہ کام. تو اس لیے آپ حضرات سے اتنی درخواست ہے کہ تھوڑا سا اس بارے میں فکر فرمائیں کہ آپ کا قطرہ انشاءاللہ ایک دن دریا ہو جائے گا. اور جو سہولتیں ہونی چاہیے تعمیر کی وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہو جائیں گی. تو ایسا نہ ہو کہ بھئی پہلے آپ سنت پڑھ لیتے تھے، لائن سے بیٹھ جاتے تھے تو چندہ زیادہ ہوتا تھا، بعد میں مسجد والے کہنے لگے یار تم نے ہمارا چندہ کم کروا دیا. اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. آپ لوگ حوصلے سے ہمت سے زیادہ حصہ لیجیے تاکہ مسجد کی تعمیر کا جو کام ہے وہ آسانی سے جلدی سے ہو سکے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق. سنتیں پڑھ لیجیے.